حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز کے بعد کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر نا بطخوں کے بال لگے ہوتے ہیں، تو لہٰذا من یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاة والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سلطنت بڑی مشہور ہے، بادشاہت اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ آج تک کسی کو نوع انسانی کے اندر ایسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت یعنی پوری دنیا کی ہر مخلوق پر تھی، اس میں ہوائیں بھی آ جاتی ہیں، جنات آ جاتے ہیں، جنگلی جانور آ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پوری دنیا ہر مخلوق کے ہر قسم کی مخلوق پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت تھی۔ تو ان کے پاس ایک آدمی آیا، ان کے نا فیصلے بڑے مشہور ہیں، بڑے ذہین اور بڑے یعنی قضاء کے اعتبار سے، جسٹس کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے ان کے فیصلے جو ہیں وہ کافی مضبوط ہوتے تھے، مشہور ہوتے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک فیصلہ آیا، کہنے لگا سائل کے میرے جو پڑوسی ہیں نا وہ میری بطخیں چرا لیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا وقت تھا، نماز کے لیے اعلان کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، نماز کے بعد تمہارا فیصلہ کرتے ہیں، نماز پڑھ لیں ہم پہلے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز کے بعد کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر نا بطخوں کے بال لگے ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ ذرا صفائی ستھرائی کر کے آیا کرو۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بولا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کے سروں پر بطخوں کے بال لگے ہوتے ہیں، تو وہ جو چور تھا نا اس نے فوراً اپنے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ وہ اردو کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو اس نے فوراً اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ وہ بیٹھا ہوا چور، بھائی اس کو پکڑ لو، کیونکہ یہی بطخوں کے اندر رہتا ہے اور اسی نے بطخ چوری کی ہے، اسی وجہ سے اس کو شک تھا کہ میرے سر کے اوپر کہیں بطخوں کے بال لگے ہوں گے۔ تو کتنی حکیمانہ طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے چور تک رسائی حاصل کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرمائے۔ جی جزاک اللہ خیرہ۔